بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ہماری آپ کی، مردوں کی، عورتوں کی، دنیا کی، آخرت کی بھلائی، کامیابی، سرخروئی، سربلندی، تین چیزوں کے درست ہونے پر ہمارے آپ کی، مردوں کی، عورتوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، علم والوں کی، بے علموں کی، دنیا کی، آخرت کی بھلائی، سرخروئی، سربلندی تین چیزوں پر موقوف ہے. یعنی ایک ہے اعتقادات، دوسرے ہیں اخلاق اور تیسرے ہیں اعمال. ان کے صحیح ہونے پر دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی، اور سب کی بھلائی ہے. اور جس قدر بگاڑ، بدامنی، بے چینی، بے سکونی، شر، فساد، ناکامی، نامرادی، مردوں کی، عورتوں کی، دنیا کی، آخرت کی ساری خرابیاں انہی تین چیزوں کے درست نہیں ہونے کی وجہ سے ہیں. اعتقادات خراب، اخلاق خراب، اعمال خراب، اے ٹو زیڈ سب خراب. ہر خرابی کے پیچھے عقیدے کی خرابی ہے، یا اخلاق کی خرابی ہے، یا عمل کی خرابی. سمجھ میں آنے کے واسطے دو چار مثالیں آپ کو ہم سنائیں. جیسے زبان سے کوئی ایسی بات نکالے جس سے لڑائی ہو گئی، لڑائی ہوئی تو مار پیٹ ہو گئی، نفرت پھیل گئی، عداوت، دشمنی، کینہ پیدا ہو گیا، عزت کو، آبرو کو، جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، آپس کی تناؤ ہو گیا. یہ جو خرابی ہوئی، زبان کا جو عمل ہے وہ عمل خراب ہے. اس کے نتیجے میں ایک خراب نتیجہ ہے. اب یہ غلط بیانی کائے کو کرے؟ غلط بیانی اس واسطے کرے کہ اندرون میں جذبات اچھے نہیں ہیں. اور اندرون میں جذبات کا اچھے نہیں رہنا یہ اخلاق کی خرابی. اور یہ اخلاق کی خرابی کس وجہ سے ہوئی؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایسا کرا تو میرے لیے اچھا رہے گا، فائدہ رہے گا. جیسے بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنے کا عمل زبان کا غلط عمل ہے، اور جھوٹا ہونا اندرون کی خراب صفت ہے. لیکن یہ جھوٹ بولا گئے کو اس کا خیال یہ ہے کہ میں جھوٹ بولا تو بچ جاؤں گا، یا جھوٹ بولا تو زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. 100 کی چیز میں 500 میں لاؤں بولوں گا تو لینے والا 600 میں لیں گا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایسا بولنے سے مجھے فائدہ ہوگا. اور غلط بیانی سے فائدہ ہونا یہ اعتقاد کی خرابی کی وجہ سے کہ ابھی اس کا اعتقاد ہی درست نہیں ہوا کہ فائدہ دینا، نقصان دینا یہ اللہ کا کام ہے. میری غلط سلط تدبیروں سے میرے کو فائدہ نقصان نہیں ہو سکتا. یا یوں کہہ لیجیے کہ صاحب 100 روپے کماؤں گا تو میرے دنیا کا کیا کام چلے گا؟ میں تو روزانہ تو 1000 روپے کا خرچہ کر گیا ہے. جو جھوٹ بول دیا تو 1000 روپے رہنے میں مل جاتے ہیں. تو ضرورتوں کے پورا ہونے کے واسطے جھوٹ بول دینا، تو جھوٹ بولنا زبان کا غلط عمل ہے. جھوٹا ہونا صفت اندر کی اخلاق کی خرابی ہے. اور یہ کہہ کے واسطے بولا تو اعتقاد یہ ہے کہ میرے جھوٹ سے میری ضرورتیں پوری ہوں گی. حالانکہ اعتقاد کیا ہے؟ میری ضرورتیں اللہ سے پوری ہوں گی. ضرورت پورا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. جھوٹ بولنے سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی، دھوکہ دینے سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی، دوسروں کا حصہ مار لینے سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے رب العالمین اللہ کو نہیں سمجھا. یہ سمجھ رہا ہے کہ میری ضرورتیں تو میرے تدبیروں سے پوری ہوں گی. یہ جتنی خرابی وجود میں آ رہی نا، اس کے پیچھے عمل خراب ہے، عمل کے پیچھے صفت خراب ہے، صفت کے پیچھے اعتقاد خراب ہے.
اس واسطے ہماری دنیا کی آخرت کی بھلائی اچھائی سرخروئی سربلندی اس پر ہے کہ ہمارا اعتقاد صحیح ہو، ہمارے اخلاق صحیح ہوں، ہمارے اعمال صحیح۔ اب اعتقاد صحیح ہونے کے بعد سے قرآن اور سنت کی روشنی میں صحیح اعتقاد کیا ہے وہ جاننے والوں سے پوچھنا، قرآن اور سنت جاننے والوں سے پوچھنا صحیح اعتقاد کیا ہے۔ ورنہ تو پرانے زمانے میں لوگوں کے درمیان میں جو باتیں چلتے رہتے اس کے نتیجے میں وہی اعتقادات بنتے جا رہے ہیں۔ جیسے اعتقاد یہ بن گیا محرم میں سفر میں اچھے کمانے کرنا تو کامیابی نہ ہوتی، اعتقاد بنا ہوا کہاں قرآن میں ہے کیا حدیث میں بنا لیا بس یہاں جیسے ہی اعتقاد بن گیا کہ کسی کو گھر میں لے کے آئے اس کے بعد میں گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، اعتقاد کیا بنا آنے والے قدم منحوس ہے کہ آنے کی وجہ سے ویسا ہوا، ویسا نہیں ہے، ویسا ہونے کے ٹائم بھی انہیں آ گیا، فرق نہیں۔ چلو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ایسا ہونے کے ٹائم پہ انہیں آیا یا انہیں آئی، اس کے آنے کی وجہ سے ایسا ہوا، ایسا قصہ نہیں ہے۔ جیسے بڑی چڑیا کے بارے میں مشہور ہے، بڑی چڑیا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ پرندہ ہوتا ہے چڑیا سے ذرا بڑا، اس کا سر بلی کے جیسا رہتا، بلی کے سر کے جیسا، بڑے بڑے دیدے رہتے ہیں، اس کو الو بولتے۔ معلوم جہاں بیٹھا وہ اجڑ جاتا، بول کے عقیدہ بنا گیا، انہیں جہاں بیٹھا وہ اجڑ جاتا، اعتقاد ایسا بنا کے رکھے۔ اب جو دشمنان اسلام ہے تو پرندہ بھی ہے کہ اس کے محل پہ چھوڑ دے کے نہیں آنا، اجڑ جاتا، کوئی نہیں کرتا، بنا کے رکھ لیا بس۔ اس سے ایسا نہیں ہونا، بیٹھنے کی وجہ سے کوئی جگہ نہیں اجڑتی، پھر اجڑی ہوئی جگہ جو نہیں بیٹھتا، بس یہ ہے مطلب۔ اس کے مزاج میں ایک سوئی پسندی ہے، گوشہ نشینی ہے، خلوت پسند ہے، وہ ٹائپ کے لوگ رہتے تھے، کچھ ایسے رہتے اکیلا رہ نہیں سکتا ہوں، 4 6 8 10 کے درمیان میں دن ہمیشہ، کچھ لوگ ایسے رہتے، کچھ لوگ 2 4 کے درمیان میں آگے تو بے چین ہو جاتے، اکیلے سکون سے رہتے۔ مزاجوں میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خلوت پسند، ایک جلوت پسند۔ ایسے ہی جانوروں میں بھی، پرندوں میں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، خلوت پسند اور ایک جلوت پسند۔ گھروں میں رہنے والی بلیاں کو تو دیکھے چنگے نا، ہمیشہ 4 لوگوں میں، اس کی گود میں، اس کی گود میں، اس کے ہاتھ پہ، اس کے پاؤں پہ، اس کے بستر پہ، جی اس کی ٹانگوں میں سے گسلی نکل جا رہی ہے، اس کی ٹانگوں میں سے گسلی نکل جا رہی، اس کو آگے کھینچ لے رہی ہے، اس کو آگے دیکھیں گے نا۔ اور ایک شرمیلی بلی بول کے بھی رہتی مشکل، زو میں جا کے دیکھے تو کم کم تو بھی دکھتی، وہ بھی ایسی شرمیلی رہتی، تم کبھی کبھی دیکھنے کے واسطے کہ تو دکھتے چھپ جاتے۔ خلوت پسند اتنی زیادہ رہتے ہیں۔ جانوروں میں خلوت پسند ہوتے ہیں، جلوت پسند، جیسے انسانوں میں خلوت پسند جلوت پسند ہوتے ہیں، ایسے ہی پرندوں میں بھی کچھ خلوت پسند کچھ جلوت پسند ہوتے ہیں۔ یہ جو الو ہوتا ہے نا، یہ جہاں گڑبڑ نہ ہو، شور نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، آوک نہ ہو، جاوک نہ ہو، بچوں کا پھیرے نہ ہو، خاموش سناٹے کی جگہ ہو، ایسی جگہ جا کے ہونا رہے۔ جب دیکھے ویسی جگہ دیکھیں تو یوں سمجھیں گے جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اجڑا ہوا ہے، تو عقیدہ کیا بنا لیے، جہاں بیٹھتا وہ جگہ اجڑ جاتی، یہ بنا لی عقیدہ۔ حالانکہ قصہ ایسا نہیں تھا۔ کیا قصہ تھا؟ انہیں بیٹھتا ہی ایسی جگہ جو اجڑی ہوئی۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اعتقادات نہیں بنائے جاتے۔ کسی جگہ بات کر کے آگے گئے رشتے کے سلسلے میں بات کر کے آنے والے طبیعت خراب ہوئی، طبیعت خراب ہوئی بنا لیا، نہیں راس خیسر کا نہیں دکھ رہا۔ پرانے زمانے میں سنتے تھے ایک عورت روزہ ہی نہیں رکھتی تھی، روزہ رکھنا فرض ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کی فضیلت بتائے، تاکید بتائے، نہیں چھوڑنا گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے ایک دن ہمت کر کے اٹھی گئی۔ پرانے زمانے میں اسٹیل کے برتن
सिल्वर के बर्तन ये तो नहीं थे, वो मिट्टी के रहते थे, वे सैनक के टाइप के रहते थे। शहरी को उठी खाना निकालने करने के वास्ते और सैनक में डालने के वास्ते जो पकड़ी शायद हाथ से छूट के टूट गया, सो गई, रोजा गिरा छोड़ दी। क्या आवाज रोजा के नहीं लगे हैं? शहरी को उठी थी, सैनक फुट गई थी, रोजा मेरे को रात नहीं आता बोली। अजीब गरीब किस्म के तवाहुमात को लोगों ने एतकादात समझ रखे। इस वास्ते अजीब मामला है इस जमाने में, किसी को कुछ भी हुआ तो उनकी नजर चीजों मखलूकात के ऊपर ही जारी, अल्लाह की तरफ जारी ही नहीं। बीमारी आई, 2-4 दिन दवा खाए, फायदा नहीं हुआ। वो बीमारी आई थी मिसाल के तौर पर 21 दिन के बाद, 6 दिन 7 दिन दवा खाए, फायदा नहीं हुआ। और नहीं, वो दवा का नहीं दिख रहा है, कुछ और ही दिख रहा है, जिस्मानी बीमारी नहीं दिख रही है। क्या हुआ देखो बोल के मेरे जैसे के पास भी आते जिसको देखना नहीं आता, वो सारा फोनों में बोलना पड़ता, हम लोग आना जा रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, हम लोग कह के बात नहीं जरा हमारा देखने का है, मैं तो नहीं आता देखने, ये करने की बात है। क्या हुआ देखिए, मुझे नहीं मालूम। नहीं उन्होंने फोन दिए, उन्होंने नंबर दिए, उन्होंने बात करो बोले, उन्होंने मिलो बोले, वहीं जाओ बोले, जो बोले उनको भी जाओ, पहले उनके इलाज के बारे में सोचेंगे। हम बोले नहीं आता हमारे, पब्लिक के पीछे पड़ी, ये देखो वो देखो, ये देखो। 21 दिन की बीमारी थी, 7 दिन में फायदा नहीं हुआ। अल्लाह की हिकमत में, अल्लाह के इल्म में, उनके मसलियत में उसके पीछे 21 दिन तक डाले रखना। बीमारी आएगी तो किसके हुक्म से आएगी? अल्लाह के। जाएगी तो किसके हुक्म से जाएगी? अल्लाह ताला के हुक्म से जाएगी। एतकादात का मसला इस जमाने में कुप्पा बना हुआ है। अब जाहिर है कि पूरे दीन की बुनियाद और बेस तो एतकाद सही पर, सही एतकाद होगा तो सही सिफात पैदा होंगे, सही सिफात पैदा होंगे तो सही अमाल होंगे, सही अमाल पैदा होंगे तो सही नतीजे सामने आएंगे। और अजीब बात यह है कि नए लोग तो नए लोग, बेदीन लोग तो बेदीन लोग, पुराने लोग ये मामले में इतने कमजोर हैं कि कुछ मत पूछो। सबसे पहला बुनियादी मसला एतकाद के दुरुस्त होने का। इसलिए कम अज कम ये छुट्टियों वाले जमाने में जरूरी इस्लामी अकीदे, जरूरी इस्लामी अखलाक, जरूरी इस्लामी आमाल सीख लेने की कोशिश करना। चफरी छोड़ना पड़े छोड़ देना, हट्टी को जाना, मैसूर में जाना, कश्मीर में चक्कर लगाना, जामों को जाना, उस्मान सागर हिमायत सागर के कट्टों पे फिरना और नेकलेस रोड पे चक्करा लगाना, टैंक बैंड पे जाके शाम गुजारना, जी सब छोड़ना पड़ा तो छोड़ देना, कोई काम की चीज नहीं है। जरूरी एतकाद, जरूरी अखलाक, जरूरी अमाल सीख। मुझे सुन के बड़ी हैरत हुई, ताज्जुब हुआ, सुनाने को झिझक भी हो रही, मुझे सुनाए बगैर जहन अहमियत को समझना भी मुश्किल है। सुना है किसी लड़की ने जिसकी नई नवेली शादी हुई थी, उसने अपने खानदान की किसी खातून से पूछवाया कि जरा फलाने मौलाना साहब से पूछो कि शादी के बाद जो गुस्ल किया जाता है वो कैसा करना, शादी के बाद जो पहला गुस्ल किया जाता है वो कैसा करना, बोल के पूछी, जरा पूछ के बोलो। वो साहब एक मौल साहब से पूछ, साहिबा मौल साहब से पूछ, उन्होंने बोले कि जैसे हर महीना पाकी हासिल होने के बाद 6 दिन 8 दिन जिस किसी की आदत होती नमाज के छोड़ने की, नापाकी की, वो नापाकी दूर होने के बाद पाकी हासिल होने के लिए जो जैसा गुस्ल करते वैसे ही करना, उसको बोलेगा। मेरे को मालूम ही नहीं कि उसके बाद में गुस्ल करना जरूरी है। 22 साल की 20 साल से ज्यादा की उम्र हो गई, हर महीना उसके जिम्मे गुस्ल पाक की वाजिब था। नापाकी के खत्म होने पर
لیکن اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ایسا کرنا فرض ضروری ہے، غسل کرنا لازم۔ اتنی بڑی بڑی عمریں ہو جانے لیکن ایک موٹا فرض نہیں معلوم ہو، نا واقفیت، لا علمی اور دین سے دوری اور نادانی کا یہ عالم، سب کچھ سیکھ لے رہے، دنیا بھر کی لینگویج سیکھ لے رہے، انگریزی فر بولتے ہیں، ہندی اپنے ملک کی نمبر 1 زبان ہے جی، وہ نہیں آئے تو کیسے؟ تیلگو ہماری ریاست کی سرکاری زبان ہے، وہ نہیں آئے تو کیسے؟ پورے سب سیکھ لے رہے۔ مادری زبان اردو ہے، انگلش الفاظ بولنے کو اعزاز سمجھتے، سب سیکھ لیے، تجارت کیسا کرنا وہ بھی سیکھ لیے، آٹو کیٹ سیکھ لیے، فرش بچھانا سیکھ لیے، دیوارہ اٹھانا سیکھ لیے، سلاف لگانا سیکھ لیے، بور ویل کیسا کیا جاتا ہے وہ سیکھ لیے، گاڑی چلانا بچے کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ زمانے میں ایسے گاڑی چلانے نہیں آ رہا، وہ میوزیم میں رکھے جانے کے لائق سمجھا جا رہا، پرانے زمانے کی شخصیت، آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والی، تو کچھ سیکھ لیے۔ حال کیسا ہوا ہمارا حال ہوا ان کالج کے بچوں کے جیسا جو چھٹیوں کے زمانے میں تفریح ہو گئے، پانی میں کشتی میں گھومیں گے، بلکہ پلان بنا لے کے ایسے ویسے جیب میں ڈال لے کے سمندر کے کنارے پہنچ کے کشتی والے کو بلا کے بات چیت کر لے کے کرایہ طے کر لے کے پیسے دے دے کے بیٹھ گئے کشتی میں، اطراف سے بیٹھے انہیں بیچارہ کشتی چلا لیتے، پانی میں جا رہا، نرم سبک رفتار سواری، زمانہ تفریح کا، چھٹیوں کا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، نیچے سے لہریں مارتا پانی اور اس کی ہلکی ہلکی سی لچک، لطف اندوز ہوتے ہوئے بچوں کو مذاق سوجھی اور کہنے لگے وہ کشتی چلانے والے سے کہ جناب انگریزی پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ ارے نہیں پڑھا بابا، ایسا آدھی زندگی خراب کر لیا نا، پیکا مار کے ٹھٹا مار کے ایسے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دوسرا پوچھا کہ تو ریاضی سیکھے کیا؟ بول کے نہیں سیکھا، آدھی زندگی خراب ہو گئی، پھر پیکا مار کے اثر۔ پھر کوئی پوچھا سائنس سیکھے کیا؟ نہیں سیکھا۔ کئی بچے مختلف شعبجات کا علم کا عنوان سناتے جا رہے ہیں، سیکھے کیا بولتے جا رہے ہیں، نہیں سیکھا بولے تو زندگی برباد کر لیا بول کے مذاق اڑاتے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ لوگ یہ سب پڑھانے کے چکر میں تھے، اللہ میاں ان لوگوں کو ایک دوسرا سبق پڑھانا چاہ رہے تھے۔ ہواؤں کی جھکڑ تیز چلے، پانی کی لہریں اونچی ہونی شروع ہو گئیں اور کشتی ڈاواڈول بے قابو ہو کے ڈوبنے کے قریب ہو رہی تھی۔ تو کشتی چلانے والا بولا کرتا بچوں تیرنا سیکھے کہ نہیں سیکھے؟ تو سب بڑے گھبرا کے نہیں صاحب نہیں سیکھے۔ ارے میں انگریزی نہیں پڑھ کے، ریاضی نہیں پڑھ کے، سائنس نہیں پڑھ کے، لا نہیں پڑھ کے، جغرافیہ نہیں پڑھ کے، کیمسٹری نہیں پڑھ کے، یہ نہیں پڑھ کے، وہ نہیں پڑھ کے، آدھی زندگی خراب کرا تھا، تم لوگ تیرنا نہیں سیکھے، پوری زندگی اجاڑ دی۔ یہ قصہ ہمارا ہے، دنیا بھر کی چیزیں سیکھ رہے، جس کے سیکھنے کے ذریعے سے ابدی زندگی بنتی ہے، حقیقی کامیابی ملتی ہے، پیدا کرنے والا پالنہار پروردگار راضی اور خوش ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی عزتیں آدمی کے قدم چومتی ہیں جن چیزوں کے سیکھنے پر، جن چیزوں کے زندگی میں لانے پر، وہی چیزیں ہم لوگ نہیں سیکھتے۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز یہ اعتقادات کی ہے، اعتقادات کے حال آپ کو بتایا گیا۔ عجیب عجیب قسم کے تصورات ہیں، فلانے دن فلانا کام نہیں کرنا، فلانے مہینے میں نہیں کرنا، فلانی تاریخ کو نہیں کرنا، ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا نہیں ہونا تھا۔ ابھی ہمارے قریب کے محلے میں گاڑی میں ہم سوار ہوئے، گاڑی چلانے والے صاحب گاڑی چلا رہے تھے، سامنے سے سائیکل پہ ایک دو بچے آ رہے تھے، وہ بچے جو بلا وجہ ہی جاتے جاتے فوراً وہیں رک گئے، بازو پہ کڑک مار کے، حالانکہ جانے کو جگہ تھی، کوئی آنے جانے والا نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہیں ٹھہر گئے۔ پہلے کئی بار میں ٹھہر گئے بچے ایک دم اچانک تو نہیں، وہ بچے جا رہے تھے نا، تو سامنے سے ایسا بلی گئی،
سامنے سے ایسا ملے گی تب. کب تک نہیں جانا؟ دوسرا گزرنے کے بعد جا سکتے، اس سے پہلے نہیں جانا. یعنی بنا کے رکھ دیے بس تصورات و خیالات. نفع کے مسئلے کو، نقصان کے مسئلے کو، موت و حیات کے مسئلے کو، صحت و مرض کے مسئلے کو مخلوقات کے ساتھ جوڑ دی. اور عزتوں کے مسئلے کو لوگوں نے دولت کے ساتھ، لباسوں کے ساتھ، ظاہری شکلوں اور صورتوں کے ساتھ وابستہ کر کہ وہ عزت والا ہے جو مال والا ہو، اور وہ عزت والا ہے جو اچھے لباس والا ہو، اور وہ عزت والا ہے جو دیکھنے میں بہت اچھا، خوبصورت، بنا سنورا، سجا ہوا، آرائش و زیبائش کیا ہوا ہو، وہ عزت والا ہے. تصور قائم ہو گیا. حالانکہ عزت کا دولت سے کوئی جوڑ نہیں ہے. جن کے پاس دولت نہیں ہے ان کو بھی بڑی عزت حاصل ہے. جن کے پاس ظاہری شکل، صورت، آرائش و زیبائش نہیں ہے لیکن بڑے معزز ہیں لوگوں کی نگاہوں. جن کے پاس بہت سادہ سیدھا پوشاک اور معمولی قسم کا لباس ہے، بڑے عزت والے ہیں لوگوں میں. یہاں سے 30-40 سال پہلے ہم لوگ ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے. اس مدرسے میں ایک مہمان آئے، دبلے پتلے، معمولی قسم کا کرتا پاجامہ. دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بڑی شخصیت ہے، لیکن ان کا تعارف کراتے ہوئے مدرسے کے ذمہ دار نے کہا، آج جو شخصیت ہمارے درمیان میں آئی ہوئی ہے یہ مصداق ہے اس قول کی کہ گدڑی میں لال چھپا ہوا ہے. کیا سمجھے؟ بظاہر دیکھنے میں بہت معمولی پھٹی پرانی حالت ہے، لیکن اندرون میں ایک روشن اور تابناک ستارہ ہے. اور اس کی طرف تو اشارہ کر دیا تھا خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پراگندہ بال ہوتے ہیں، پھٹے پرانے پوسیدہ کپڑوں والے ہوتے ہیں، معمولی ان کی حیثیت ہوتی ہے، لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں. ہم لوگوں نے اس مسئلے کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا. اب اس کے نتیجے میں کپڑے اچھے نہیں رہیں گے تو لوگوں کی نگاہوں میں میری وقت نہیں رہیں گی. کپڑے اچھے ہونا بولے تو ذرا قیمتی ہونا بولے تو پیسے زیادہ ہونا، پیسے زیادہ ہونا بولے تو دھوکہ دے کے کمانا. شروع ہو گیا. زندگی کے مسائل کو ہم لوگوں نے مخلوقات کے ساتھ میں جوڑ دیا. سارے خرابیوں کی جو بنیاد ہے وہ یہی اعتقادات کی خرابی ہے. اس لیے بھائیو، میری، آپ کی، مردوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، پڑھے لکھوں کی، بے پڑھوں کی، دنیا کی، آخرت کی، سرخروئی، سربلندی، کامیابی، کامرانی وابستہ ہے 3 چیزوں کے صحیح ہونے پر. تیرے اعتقادات، دوسرے اخلاق، تیسرے اعمال. اب ان 3 چیزوں کو سیکھنے کا ارادہ کرنا. جتنے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں بھائیاں بہنا، جو موقع مل جائے غنیمت سمجھنا. بیماری آ گئی تو دور کرنے کے واسطے دور جانا پڑے تو جا رہے ہیں، فیس زیادہ دینا پڑے تو دے رہے ہیں، کیو میں ٹھہرنا پڑے تو ٹھہر رہے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے تو بیٹھ رہے ہیں. انہیں ابھی دیکھا اس نہیں، خالی دیکھنا ہے، جا کے بتانا ہے اس کو، دیکھ کے کیا بولتا وہ بھی نہیں معلوم، ان سے ملنا ہے، پہلے فیس ادا کر دو، جمع کر کے جا رہے ہیں. ضرورت سمجھ میں آئی. اب دین سیکھنا اس سے زیادہ ضروری ہے، تو اس واسطے فیس جمع کرنا پڑے تو کرانا، دور جانا پڑے تو جانا، ویٹ کرنا پڑے تو کرنا، لیٹ ہو گئی تو برداشت کرنا، مگر سیکھنا ضروری ہے. اور سب کو سیکھنا ضروری ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. یہ زمانے میں اللہ کا کرم ہے کہ اب سیکھنے کے واسطے بہت زیادہ دور جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہر بستی میں موٹی موٹی دین کی باتیں سکھانے والے عالمہ، حافظہ، امامہ آپ کو مل جاتے. منا لینے کا کام ہے اپنا، ان سے جا کے محنت کر کے، سماجت کر کے، سمجھا کے، بجھا کے، ٹائم لے کے روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھ لینا. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعتقادات کے درست ہونے کے لیے تقریباً 10 سال کا عرصہ
مکۃ المکرمہ کے زمانے کا احکام کم سے کم تھے، عقیدہ ہی زیادہ غالب تھا، زیادہ تر احکام کی تفصیل مدینہ منورہ میں آئی، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ یہ ایک چیز ہے عقیدے کا درست رہنا، سب کچھ اللہ کے حق میں سمجھنا، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، استعانت کا مستحق اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، میرے کاموں کا بننا بگڑنا، صحت بیماری، موت حیات، عزت ذلت، روزی کی تنگی فراخی، حالات میں اپنے منشے کے موافق ہونا کے مخالف ہونا، سب چیزیں صرف اور صرف اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، یہ اعتقاد رہے۔ کبھی کبھی آگے ہمارے سے یہ بولتے بعض لوگ نادانی میں نواقبیت میں، اب ان کو بولتے جا کے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر یہ دعا مانگ لو، اللہ تعالیٰ پوری کرنے والے ہیں ضرورتوں کو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، اپنے عاجزی انکساری کا اظہار کر کے اپنی محتاجی ان کے سامنے ظاہر کرو دعا کی صورت میں، ان کا فضل متوجہ ہو گیا تو کام ہو جاتا بول کے بولے، تو کیا بولتے معلوم پلٹ کے، میں بولتا آپ دعا کر دیے تو ہو جاتا، یا آپ بولے تو ہو جاتا، معلوم یہ ہوا کہ ابھی بندے کو بندہ نہیں سمجھے، کچھ اور سمجھ رہے جی، ارے بھائی وہ بھی بندہ آپ بھی بندہ، آپ بھی کرو بولیے تو دعا آپ بھی کریے، آپ بولے ایسا ہم بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کام بنا دے، ٹھیک ہے، میں کروں نہ کو کرو، آپ کرے تو ہو جاتا، بات نہیں بھی اس کو مؤثر سمجھ لیا۔ یہیں سے عقیدت خراب ہوتی ہے، یہیں سے عقیدت میں غلو آتا ہے، یہیں سے شخصیت پرستی شروع ہوتی ہے، اور یہ نئی مشائخ کی یہیں سے خراب ہونا بدلاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی بات سے کبھی کبھی سمجھانے کا سے بولنا پڑتا، وہ ڈاکٹر صاحب اچھا کرے ایسا، ارے ہم لوگ بیمار ہو گئے تھے نا جی، بچے نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب ہی سے نا، پھر کیا ہوا، ان دوسروں کو اچھا کر دیتے تو اپنے آپ کو اچھا نہیں کر لیتے تھے، اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آتی۔ بعض لوگ دعائیں پڑھنے والوں کے پاس جاتے، نہیں انہوں ایسا کرا دیا، انہوں ایسا کرا دیا، اچھا کر رہے نہیں انہوں، بہت سارے عاملوں کو بتاؤں گے انہوں بیمار ہے سو بول کے پوچھتے ہیں پلٹ، تھوڑی بہت یہ معلومات بھی رکھنے دونوں، سب کے اوپر سب بندے ہیں، سب کے اوپر مسئلے آتے ہیں، سب کے مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں، کسی کا کاروبار نہیں جم رہا تو بھی نظر اس کے اوپر نہیں ہے، کسی کا رشتہ نہیں جم رہا تو بھی نظر اس کے اوپر نہیں، کسی کو ویزا نہیں مل رہا تو بھی نظر اللہ کے اوپر نہیں، ہر معاملے میں نظر مخلوق کے اوپر ہی جاتی ہے۔ اعتقادات میں یہ خرابی پیدا ہوئی، اخلاق میں بہت لمبی چوڑی فہرست ہے اخلاق کی، لیکن 2-3 باتیں میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ اپنی مرضی کے موافق ہوتا رہا تو خوش بھی ہیں، خرم بھی ہیں، الحمدللہ بھی بول رہے ہیں، اللہ کا شکر بھی ہے، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں سب کچھ، لیکن کچھ تنگی پیدا ہو گئی، کچھ کاروبار متاثر ہو گئے، کچھ نقصانات ہو گئے، تو اب بے صبری، ناشکری، چڑچڑاہٹ، بات بات پہ ناراض ہو جانا، اس کو گالی گلوچ، اس کو برا بھلا، اس کو لعن طعن، کیا مطلب یہ ہے کہ صبر اور برداشت والی جو صفت ہونی چاہیے تھی تو اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس سے محروم ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بے صبری ہوں گی تو ساری خرابیاں ماحول میں معاشرے میں اسی وجہ سے پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا دیکھتے ہیں کبھی ویسا دیکھتے ہیں، آزما کے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اسی کی گویا یہ سمجھ لیجیے کہ بہت ساری مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کھانا دے کے امتحان لینا چاہتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک نہیں کھانا، روزہ اس کا نام ہے نا، برداشت کی صفت آنا، اطاعت سموتاعت کا مزاج بننا، حالات کبھی موافق رہتے ہیں کبھی موافق نہیں رہتے، جب موافق ہو شکر کریں، جب موافق نہ ہو تو صبر کریں، اور یہ صبر بہت سے مسائل کے حل میں غیر معمولی مددگار ہو۔ برداشت کا مزاج نہیں اس زمانے میں خاص طور سے، حتیٰ کہ بچے
ماں باپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے رہے، ذری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوگی، ماں باپ کو غصے میں آ جائیں، بڑے بھائیوں بڑے بہنوں کے اوپر گرج جا رہے ہیں، برس جا رہے ہیں، نہ بڑوں کا اکرام ہے نہ چھوٹوں پر شفقت۔ اکائی کی وجہ سے اخلاق کے اعتبار سے صبر والی جو صفت ہے وہ اپنے اندرون میں نہیں، اور غصہ تو اتنا ایسا کہ کچھ مت پوچھو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں جو آیا وہ ہو جانا، انہیں جو چاہا وہ مل جانا، اس کا جو منشا ہے وہ پورا ہو جانا۔ مطلب کیا ہے کہ خدائی چلنا اس کی، ایسا سمجھ میں آ رہا۔ اسی واسطے ایک بزرگ کے پاس ان کے ایک شاگرد تربیت میں رہے، پھر رہے طویل عرصہ رہے، اتنا زیادہ اچھے بنے، نیک بنے، اتنا اعتماد ہو گیا اپنے استاذ کو اپنے شاگرد کے اوپر کہ انہوں نے ان کو اجازت دے دی، خلافت سے نواز دیا۔ ڈرتے گھبراتے بہرحال انہوں نے شیخ کی جانب سے جو چیز ملی اسے لے لی، اور جاتے جاتے گزارش کی کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ اور بزرگ نے فرمایا خدائی دعویٰ مت کرنا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، ایمان سیکھا، اعمال سیکھا، اخلاق سیکھا، اتنے عرصہ تیرے تربیت رہا، حضرت نے اعتماد کا اظہار فرماتے ہوئے مجھے اجازت و خلافت سے سرفراز فرما دیا، اب میں نے نصیحت پوچھی تو کہنے لگے خدائی دعویٰ مت کرنا، کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آنے میں ذرا سمجھنے میں تھوڑا سا ان کو بہت ہی تعجب ہوا۔ کہنے لگے کہ حضرت ذرا وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے۔ فرمایا کہ بھائی جو چاہے وہ ہو جائے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ خدائی کا معاملہ ہے۔ اگر ہمارے اندر میں یہ کیفیت نہ تو میں جو چاہوں وہ ہو جانا، یہ تو خدمت میں خدائی دعوت۔ ارے بچوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بچوں کا عام طور میں مزاج ہے، میں چاہ رہا ہوں نا اب ہونا اب بھی ہونا، میں جیسا بول رہا ہوں بس ویسا ہی ہونا، میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہونا، سلنڈر ہونا۔ نہیں بیٹے آج کل بھیڑ بھی زیادہ ہے، ایکسیڈنٹ بھی بہت ہو جا رہے ہیں، گاڑی بھی مہنگی ہے، سیاحت بھی متاثر ہو جا رہے ہیں، سائیکل سے کام چلا لے، پھر وہاں دور تھوڑا ہی کہیں جانا ہے تو نہیں وہ ہونا اور ابھی ہونا۔ ارے اتنا اعتراض کر رہا سیکنڈ ہینڈ لے لے، نہیں رہنا، اب بھی شو روم سے آنا، جو چاہ رہا ہوں بس وہ ہونا، یہ مزاج بن گئے۔ ارے بھائی خدا ہو کیا؟ ہم تو بندے ہیں، وہ جس وقت میں جو چیز مصلحت سمجھے، جب صحت رکھ دینا چاہیں صحت میں رہیں، جب مرض دینا چاہیں مرض میں رہیں، جب کشادگی دینا چاہیں کشادگی میں رہیں، جب تنگی دینا چاہیں تنگی میں رہیں، جب ہمارے کام بنانا چاہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کام نہ بنتے رہیں تو صبر کریں، اس پر بھی راضی رہیں پروردگار عالم کے فیصلے سے۔ یہ مزاج ہونا آپ نے۔ یہ تو چیزوں کے بارے میں، آدمی کے اندرون کی خواہشوں کے بارے میں کیسا ہے، اندرون میں خواہش پیدا ہوتی، وہ خواہش پیدا ہوتی، اب بھی وہ خواہش پوری ہونا، صحت برباد کر لے رہے ایسا کر کر۔ یہ سب کے سب اندرون میں اخلاقیات کے نادرست رہنے کی وجہ سے، اعتقاد خراب، اخلاق خراب۔ ایک جگہ اجتماع ہو رہا تھا، بڑی جگہ دیکھ کے اجتماع کر رہے تھے، پبلک کو سہولت ہو جاتی، بلکہ آدھا اجتماع ہوا، زبردست قسم کی بارش ہوئی، پورا نظام اتھل پتھل ہو گیا، پکوان خراب ہو گیا، کھانے سارے میں مٹی کنکر آ گئے، اور پبلک بے حساب تھی تو جگہ جگہ منتشر کر دینے کے لیے وہ گھر میں تھوڑے، وہ گھر میں تھوڑے، وہ گھر میں تھوڑے، ایسا بھیجا دیے۔ تو ایک مرید صاحب بولے اس شیخ کو جن کا اجتماع چل رہا تھا، یعنی حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ایسا ہو گیا، ہم لوگ جیسا چاہ رہے تھے ویسا نہیں ہوا، ایسا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا ہمارا چاہا ہوا کب ہوا؟ جو ہوا انہیں کے چاہنے سے ہوا۔ اور نظر تو اتنی رہتی تھی کہ کبھی کبھی آج کل بارش ہو رہی تو کیا بول رہے، اچانک بے موسم کی بارش، اس کے کام مختلف نامہ رکھ دیے، اور کالی بارش، یہ بارش وہ بارش بول کے، اور گوری بھی کوئی بارش ہے کہ نہیں میرے کو تو معلوم نہیں، اور کالی بارش سے مشہور ہے بہت، کیا بے وقت بارش ہو گئی، یہ وقت بارش ہو گئی، وہ وقت بارش ہو گئی، بولتے رہو لوگ۔ ہمارے حضرت سے کوئی کسی وقت میں بولا تھا
حضرت یہ وقت پہ بارش ہوئی تو حضرت نے فوراً جواب میں فرمایا کہ بے وقت کب ہوئی تھی؟ بے وقت بارش کب ہوئی؟ جو وقت بارش ہونے کا تھا اسی وقت میں ہوئی. اس وقت میں انسانوں کی جو ضرورت ہے یا اللہ جل شانہ کی جو حکمت ہے، جو مصلحت ہے، ہر چیز ان کی مصلحت کے موافق ہوتی. تو نظر ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر صحیح اعتقاد، صحیح اعمال، صحیح اخلاق والوں کا معمول ہے، اور نظر ہر معاملے میں مخلوقات پر یہ اعتقاد کی خرابی، اخلاق کی خرابی، اعمال کی خرابی کے نتیجے میں واقع. اس وقت میں جو چاہوں وہ ہو جانا، بلکہ آج سے چھوڑ دینا بالکل. یہ آنے والے جن کو نہیں چھوڑنا ہے ان کو یہاں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جہاں رہے خدا ہی دعویٰ کرتے رہے. جنہیں سیکھنا ہے کچھ، جنہیں بننا ہے کچھ، اور جن کو اللہ کے منشے کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، انہیں یہ بات طے کرنا چاہیے کہ آج سے میں اس بات کو چھوڑ دوں گا کہ میں جو چاہوں، جیسا چاہوں ویسا ہونا، ایسا نہیں. میں بننا ہوں، مجھے وہ جس حال میں رکھیں، کبھی ایسا کبھی ویسا، کبھی گرم کبھی ٹھنڈا، کبھی نرم کبھی سخت، کبھی میٹھا کبھی کڑوا، کبھی توانا کبھی کمزور، کبھی صحت مند کبھی بیمار، کبھی فراخ حال کبھی تنگ حال. مجھے ایسا رکھنا چاہیے. ان کی حکمت، ان کے مسئلے، ان کو معلوم ہے کہ مجھے کیسا رکھنا چاہیے. ان کیا معلوم؟ جاننے والے کو معلوم ہے. بچے کو سردی ہو گئی، بخار ہو گیا، پانی میں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ مت ڈالنے دو بول کے بولتے ہے نا. یہ بخار ہے، دوا خانے کو لے کے گئے تو سیدھا ڈاکٹر وہ برف کی پٹیاں ٹھنڈا پانی میں کپڑا نچوڑ کے پیٹ کے اوپر، پیشانی کے اوپر ڈال دیتا. وہاں قطرے قطرے سے بچا کے رہے، یہاں برف سے پٹی ڈال کر اس کو. جاننے والا ہے وہ، اپن نہیں جاننے والے. کون سی چیز اچھی ہے بچے کے لیے ڈاکٹر کو معلوم ہے، اپنے کو کیا معلوم. بیمار گیا بیچارہ، پیٹ میں تکلیف ہے، دو چار اجابتیں ہوں گے، یہ وہیں بولے تو کچھ اور دوا ایسا دے دیتا ہوں، اجابتیں بڑھ جاتی. نہیں جاننے والے مجھے سمجھ نہیں آتا، ارے بھائی میں بند ہونے کے وقت سے گیا تھا، بڑھ گئے ان کے دوا سے، ایسا سمجھتے مواقفیت کی وجہ سے. وہ ڈاکٹر ہے، اسے معلوم ہے، وہ حکیم ہے، اسے پتا ہے کہ اس کو اگر صحت مند ہونا ہے تو جتنا بھی فاسد مادہ اس کے جسم میں جمع ہو گیا ہے وہ پورے مادے کو خارج کرنے پر ہی اس کی صحت موقوف ہے. اس وجہ سے وہ کوئی ایسی دوا دے دیتا ہے کہ مزید جو کچھ بچا کچا فاسد مادہ ہے وہ بھی نکل جائے. یہ حکیم صاحب جب بھی مجلس میں آگے بیٹھتے، حکیم صاحب کا ایک نسخہ آ جاتا دیکھو برابر. یہ کیا قصہ ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. جاننے والے کو معلوم ہے کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں. بعض بچوں کو بعض بیماریاں ہو جاتی، کمزوری ان کی بڑھتے جاتی. اب حکیم کے پاس چلے گئے. حکیم صاحب بولتے وہ مرغی نہیں کھانا، وہ انڈا نہیں کھانا، وہ مچھلی نہیں کھانا، گرم چیزیں نہیں استعمال کرنا. ارے پورے پاورفل چیزوں کو کٹ کرتے رہے. بھائی پاور لو ہو گیا بول کے گیا، کمزور ہوا بول کے میں گیا. انہوں ہر ایسی چیز سے میرے کو روک دے رہے جو طاقت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آتا مریض کو بیچارہ، مگر حکیم کو معلوم ہے کہ اگر اس کو توانائی میں تبدیل کرنا ہے تو پھر ایسی صورت میں تھوڑی مدت اس کو ان چیزوں سے روک کر اس کی طبیعت میں اعتدال لانا ہے، پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ کسی چیز کو بڑھانا ہے. ورنہ اس حالت میں اگر مزید توانائی بڑھ گئی تو مزید کمزوری کے دروازے کھل جائیں گے. یہ سمجھتے ہو؟ جاننے والے کو معلوم ہے، اپنے کو کیا معلوم ہے کہ اپنا کیا حال ہے. ہمارے علیم اللہ تعالیٰ ہے، ہم ان کے معلوم ہیں. وہ ہمارے خالق ہیں، ہم ان کی مخلوق ہیں. وہ ہمارے مولا ہیں، ہم ان کے بندے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ میرے بندے میں کون سی چیز کس وقت میں ٹھیک ہے، اس کے مصلحت اور اس کے احوال کے مناسب، اسی اعتبار سے پروردگار عالم اس کے ساتھ معاملہ فرماتے رہتے ہیں. اس وجہ سے یہ ہونا وہ ہونا بول کے نہیں بیٹھنا. وہیں بولے ایسا ہو جانا تو چھوڑ ہی دینا. بالکل جو چھوڑنا چاہ رہا نا انہیں پابندی سے آگے بیٹھنا ہے. اب نہیں کوئی خالی دور سے درشن کر کے جانے کے واسطے آ رہا تو اس میں کچھ نہیں بول سکتے، اس میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تو انہیں کو ہوگا
جو سنائی جانے والی باتوں کو اپنے زندگی میں عملی حیثیت سے لانا چاہتا ہوں۔ خیر بہرحال 3 باتیں گویا آپ کے سامنے رکھی جا رہی تھیں۔ سارے بھلائیوں کی بنیاد 3 چیزیں ہیں: اعتقاد صحیح ہونا، اخلاق صحیح ہونا، اعمال صحیح ہونا۔ سارے بگاڑ کی بنیاد اعتقاد کی خرابی، اخلاق کی خرابی، اعمال کی خرابی۔ بس آج اتنا ہی، حق تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين۔